السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اسٹیج پر تشریف فرما آپ کے اس علاقے کی ہرن پور ہاتھ پاٹی اور اس کے اطراف و اطناف کے معبر علماء کرام پاکور صاحب گنج اور اس کے اطراف و اطناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین ایک سائڈ میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلامی خواتین پیاری ماں و بہنوں، ایک طویل عرصے کے بعد اس علاقے میں میری آمد ہو رہی ہے اور آپ کے اس علاقے کی معروف شخصیت جو ہمارے قدیم دوست بھی ہیں جناب مصلح الدین صاحب، بار بار مجھے فون کیا اور کئی دنوں سے برابر کانٹیکٹ میں رہے، اور جب تک یہ پروگرام 27 فروری کا
ان کو مل نہیں گیا تب تک انہوں نے مجھے چین کی سانس نہیں لینے دی۔ کافی کوشش انہوں نے کی اور بہرحال ان کی کوششیں رنگ لائیں اور پروگرام ان کو ملا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اس پروگرام میں شرکت کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی کئی پروگرام میں ہم جا نہیں سکے۔ 21، 22، 23، 24، 25 اور 26 یہ پروگرام ہمارے بہاری علاقے میں تھے، کسی پروگرام میں ہم نہیں جا سکتے۔ 26 کا پروگرام بھی جامعہ سلفیہ کے مفتی صاحب نور اللہ صاحب شریعت علاقے کے لیے ہوئے تھے، لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ میں ان کے جلسے میں بھی نہیں جا سکا۔ جلدی کورٹ کی تاریخیں پڑتی رہیں، لاک ڈاؤن کے بعد تاریخیں بہت جلدی مل رہی ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن، اس لیے مجھے سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، تو پریشانی تھی اور میں نہیں جا سکا۔ یہ 2 دن کا ٹائم مل گیا، سیٹرڈے کو یعنی کل اور پرسوں 2 دن کورٹ بند تھی، تو میں نے مصلح الدین صاحب سے کہا کہ آپ کے یہاں لگتا ہے کہ میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ فرض آنند میں نے جلدی سے ٹکٹ نکالا، اور آج کل آپ جانتے ہی ہندوستان میں ہر کام جگاڑ سے چلتا ہے، ٹی ٹی سے سیٹنگ ویٹنگ کری، ورنہ تو آج کل کنفرم ٹکٹ ہو تبھی آپ جا سکتے ہیں، فوراً ٹکٹ لیں گے تو الاؤ ہی نہیں ہے۔ 1 نمبر کی ویٹنگ رہ گیا، جو ٹرین میں نہیں بیٹھنے دے رہے ہیں آج کل۔ کورونا نے ایسا اپنا ماحول خراب کر کے رکھا ہے پورے ہندوستان کا۔ مجھے لگتا ہے کہ صرف ٹرینوں میں جو بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں انہیں کو ہو سکتا، جو بھاشنوں میں اور جو چناؤں میں پرچار کر رہے ہیں ان کے لیے کورونا ہے ہی نہیں، شاید ان سے بھاگتا ہے۔ تو صرف جلسوں میں ہوتا ہے یا مرکز میں نظام الدین میں مولانا صاحب کے مرکز میں ہوتا ہے، اور جہاں نیتا لوگ پرچار کریں گے چاہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو، وہاں کرونا نہیں ہوتا۔ کرونا مسجدوں میں ہوتا ہے، کرونا ہاسپٹل میں ہوتا ہے، کرونا ٹرینوں میں ہوتا ہے، کرونا چناؤ پرچار میں نہیں ہوتا۔ تو ہم بھی اسی کے شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے بہت دیر تک آپ بیٹھے ہیں، تھوڑا اور بیٹھیے اور اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اور کہی جا رہی ہیں، اللہ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک موضوع میں اٹھا رہا ہوں آج، اس معاشرے کی اصلاح پر اس کی بہت ضرورت ہے۔ ہر چیز میں ہم فضول خرچی دیکھ رہے ہیں۔ فضول خرچی صرف یہی نہیں ہوتی ہے کہ شادیوں میں ہم 200 اور 300 آدمیوں کی بارات لے جائیں، طرح طرح کے پکوان پکائیں، باراتوں میں پیسہ خرچ کریں، پٹاخوں میں پیسہ خرچ کریں۔ صرف فضول خرچی یہی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے جلسے میں 1 یا 2 مائک سے کام چل سکتا ہے، پھر بھی آپ 10 مائک لگاتے ہیں، تو یہ بھی فضول خرچی میں شامل ہے۔ آپ نے اگر 10 مولانا کو اسٹیج پہ بلایا ہے اور دعوت کی ہے، اور اس کے لیے 2، 3 یا 10 میٹر کا اگر ایک اسٹیج سے کام چل سکتا ہے، پھر بھی ہم 50 میٹر کا اسٹیج اگر بنا کر تیار کر رہے ہیں تو یہ بھی فضول خرچی ہے۔ گھر میں پانی کا گلاس موجود ہے، اس کے باوجود ہم باہر سے دوسرے پلاسٹک کے گلاس خرید کے لائیں اور ایک بار اس میں پانی پی کر اس کو پھینک دیا جائے، تو یہ بھی فضول خرچی ہے۔ آپ کے گھر میں اگر آدھا کلو گوشت میں آپ کا اور آپ کا پورا گھر کھا سکتا ہے، اور پھر بھی آپ 4 اور 5 کلو گوشت کا اہتمام کریں،
اور جتنا کھا سکتے کھائیں اور بقیہ پھینک دیں، تو یہ بھی فضول خرچی ہے۔ فضول خرچی کا دائرہ صرف شادیوں تک محدود نہیں ہے، بیڑی سگریٹ اور پان تمباکو تک محدود نہیں ہے۔ فضول خرچی کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، جب آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے۔ آپ کے پاس 100 ہی روپے ہیں اور کوئی غریب آپ سے اگر امداد مانگنے لگا اور آپ اس کی مجبوری دیکھ رہے ہیں کہ واقعی پریشان ہے، اور آپ نے اپنی جیب سے 100 روپے نکال کے اس کو دے دیے پورا کا پورا، اور آپ کے پاس کچھ نہیں بچا، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی فضول خرچی میں شامل ہے۔ دینی کام میں دے رہے ہیں آپ، کسی غریب کو دے رہے ہیں آپ، ایک مجبور آدمی کی مجبوری میں کام آ رہے ہیں آپ، لیکن آپ خود ننگے ہو رہے ہیں، آپ خود دوسروں سے بھیک مانگنے کی کگار پہ آ گئے ہیں، لیکن آپ کے پاس جو وہ دوسرے کو دے رہے ہیں، شریعت اس سے بھی آپ کو روک رہی ہے۔ ابھی ہم بخاری اور مسلم کی کتابوں کے اور حدیثوں کی کتابوں کے بھی حوالے دیتے ہیں، تھوڑا سا صبر کیجیے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ آئیے پہلے قرآن کی 2-3 آیتیں ہم سن لیتے ہیں جو فضول خرچی کے سلسلے میں، اور اس کا ترجمہ، اس کے بعد واقعات کی طرف ہم آتے ہیں۔ تاریخی تقریریں، اتہاسی تقریریں آپ سن چکے ہیں، اب کچھ باتیں قرآن و حدیث پر مبنی بھی سنیں۔ پہلی آیت وہ ہے جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، اس آیت کے ایک لفظ کو پہلے غور سے سنیے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ قرآن کریم کی آیت۔ اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی سنتان، جب بھی تم مسجد کے اندر جاؤ تو مسجد میں جاتے وقت تم زینت اختیار کر لیا کرو، مکمل کپڑے پہن لیا کرو، خوبصورت ڈریس پہن لیا کرو، اچھی زینت اختیار کر لیا کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے، جو روزی دی ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، تم اس میں سے جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ۔ وَاشْرَبُوا، اور خوب پیو، جو مشروب حلال ہے تمہارے لیے، جو پینے کی چیزیں حلال ہیں تمہارے لیے، وہ خوب پیو۔ جو چیزیں تمہارے لیے کھانے کی حلال کی گئی ہیں تم اس میں سے خوب کھاؤ۔ ایک بات یاد رکھنا، وَلَا تُسْرِفُوا، کھانے اور پینے کی چیزوں میں بھی حد سے تجاوز نہ کرنا، اسراف نہ کرنا، بے جا خرچ نہ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا۔ حلال چیزیں کھانے کی اجازت ہے، حلال چیزیں پینے کی اجازت ہے۔ تمہاری سیٹنگ ابھی تک بن نہیں پا رہی بھائی، یہ تو صبر والے لوگ ہیں جو صبر کر رہے ہیں، ورنہ اتنے اونچے تم نے موبائل لگا رکھے ہیں، جیسے لگ رہا قطب مینار یہی ہے۔ پہلے کہہ رہا اللہ کھاؤ، اور پھر یہ کہہ رہا ہے پیو، یعنی کھانے اور پینے کی چیزوں میں نہیں روک رہا ہے، لیکن ادھر بھی ایک احتیاط ہے۔ کیا کہا گیا؟ وَلَا تُسْرِفُوا، کھانے اور پینے کی چیز میں بھی فضول خرچی مت کرنا، بے جا اسراف مت کرنا، زیادہ حد سے تجاوز مت کرنا۔ اور آگے ایک اصول بتا دیا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو، بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ گوشت کھانے سے نہیں روکا ہے، کھاؤ، لیکن اگر آدھا کلو میں کام چل رہا ہے تو 1 کلو کھا رہے ہو یا 1 کلو لا رہے ہو اور آدھا بیکار ہو رہا ہے، یہ فضول خرچی میں شامل ہے۔ آپ کو
کو معلوم ہے کہ 1 گلاس دودھ ہم پی سکیں گے، 2 گلاس پی لیں گے تو میرا لیور، میرا ہاضمہ خراب ہو جائے گا، ہمیں موشن ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی چونکہ دوسرے کا ہے، دوسرے کے یہاں کھانے کو مل رہا، پینے کو مل رہا، تو 1 گلاس پی لیا اور ہاں وہ بھی پی گئے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم 1 گلاس ہی پی سکتے ہیں، دوسرا گلاس ہمیں نقصان کر سکتا ہے، آپ پی رہے ہیں، یہ فضول خرچی میں شامل ہے۔ اور اس کی دلیلیں ابھی میں دوں گا، ابھی بہت اچھا لگ رہا مولانا صاحب، اس میں بھی فضول خرچی ہے۔ ہاں، صحابہ کرام ایسے آپ کو ملیں گے پورا کا پورا مال خرچ کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے روک دیا، نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے۔ دین کے کام میں وہ مال خرچ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ان کو دین کے کام میں بھی سارا کا سارا مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ بس تھوڑا سا صبر کریے اور پھر دیکھیے، جب دین کے کام میں آپ حد سے زیادہ تجاوز نہیں کر سکتے ہیں تو پھر سوچئے گا شادی میں، بیاہ میں، بیڑی سگریٹ میں، پان تمباکو میں، شراب نوشی میں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی میں ہم حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، باراتیوں کے لے جانے اور لانے اور لے جانے میں، اور باراتیوں کو کھانا کھلانے میں، 1 سے زیادہ کھانا پکوان 20 آئٹم بنانے میں ہم کہاں خرچ کر سکتے ہیں جب دینی کام میں حد سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے، ایک لمٹ ہو رہی ہے۔ اس چیز کو یاد رکھیے گا، یا بنی آدم، پہلی چیز خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی سنتان، جب تم مسجد میں جایا کرو تو زینت اختیار کر لیا کرو، مکمل لباس پہن لیا کرو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوتی ہے جب عرب کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دین ابراہیمی کے پیروکار، دین ابراہیمی کے ماننے والے جب متعدد بدعتوں میں ملوث ہو چکے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے دین ابراہیمی کے ماننے والے عرب کے لوگ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو ان کے مرد تو کپڑے پہن کر طواف کرتے تھے، لیکن عرب کی عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل ننگی ہو کر، برہنہ ہو کر طواف کرتی تھی، ان کے جسم کے اوپر کپڑے کا ایک بھی تار نہیں ہوا کرتا تھا، کما ولدتها، جیسا کہ ان کی ماں نے آج ہی ان کو اپنے پیٹ سے پیدا کیا، جیسے وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد برہنہ اور ننگا ہوتا ہے، ایسی عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل ننگی ہو کر، برہنہ ہو کر طواف کرتی تھی، عورتوں کو کپڑے پہن کر طواف کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ عرب کے اندر جب محمد رسول اللہ نبی بنا کر بھیجے گئے تو خانہ کعبہ میں ان ننگی عورتوں کے ننگے طواف کرنے پر قرآن کریم یہ آیت نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر، اور اس پوری رسم کو روکتا ہے، اور پوری انسانیت کے لیے اور آدم کے ہر بیٹے کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ آدم کے ہر ایک بیٹے کے لیے، ساری انسانیت کے لیے قانون بنا دیتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، جب بھی تم کسی اللہ کے گھر میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، تو نہ کوئی مرد ننگا طواف کرے گا، نہ کوئی عورت ننگی جائے گی، سب کو حکم ہے، اے آدم کی اولاد میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں، جب بھی تم مسجدوں میں جایا کرو، جب بھی تم اللہ کے گھر میں جایا کرو تو زینت اختیار کر لیا کرو، مکمل کپڑا پہن لیا کرو، مکمل لباس پہن لیا کرو، لباس میں کنجوسی نہیں، مکمل لباس پہنا کرو، اور سنو ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس رزق میں سے تم خوب کھاؤ، کھانے سے تمہیں کوئی نہیں روک رہا ہے، اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اس کو ظاہر بھی کرو، کھاؤ بھی، جو حلال چیزیں ہم نے اتاری ہیں اس میں سے پیو بھی، کھاؤ بھی اور پیو بھی، لیکن کھانے اور پینے کے اندر احتیاط رکھنا، وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے آگے مت بڑھنا، حد سے تجاوز مت کرنا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کی
ایک آیت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے. آئیے ذرا دوسری آیت کی طرف آئیے. پہلے میں 2-3 آیتیں پڑھ دے رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بن جائے کہ فضول خرچی صرف وہی نہیں ہے جو ہم سوچیں. آئیے دوسری چیز. اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے قرآن میں, حافظوں سے پوچھئے گا قرآن میں یہ آیت کہاں ہے. وَآتِ ذَا الْقَرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. قرآن کی دوسری آیت میں نظر ڈالی. اللہ نے یہاں پر 2-3 چیزیں بتائی. وَآتِ ذَا الْقَرْبَ, ہم نے تمہیں جو دولت دی ہے, ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے, تم اس مال کو اپنے قرابت داروں پر خرچ کرو, ان کا حق ادا کرو. وَآتِ ذَا الْقَرْبَ حَقَّهُ, اپنے قرابت دار کا حق ادا کرو. قرابت داروں میں, آپ کے رشتہ داروں میں جو غریب ہے ان کا خیال رکھو. والمسکین, ہم نے تمہیں جو مال دیا اس میں مسکین کا بھی خیال رکھو. جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ اب آ رہی ہے. وابن السبیل, اور جو مسافر ہے, پریشان حال ہے, ان کو لمبا چوڑا سفر کرنا ہے, وہ غلطی سے یا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پھنس گئے اور تمہارے درمیان آ گئے, تم ان مسافروں کا بھی خیال رکھو. کتنے لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَآتِ ذَا الْقَرْبَ حَقَّهُ, اپنے قرابت دار رشتہ داروں کا خیال رکھو جو غریب ہیں, ان کا ادا کرو. والمسکین, مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس واقعی کچھ نہ ہو لیکن شرم کی وجہ سے وہ زبان نہیں کھول پا رہا ہے, آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ضرورت مند ہے لیکن اس کی غیرت اس کو مجبور کر رہی ہے اور وہ بیچارہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پا رہا ہے. یہ مسکین کہلاتا ہے. ان مسکینوں کا بھی خیال رکھو جن کے بارے میں تم جانتے ہو کہ واقعی ضرورت مند ہے لیکن وہ اپنی زبان سے تم سے مانگ نہیں رہا ہے, کہہ نہیں رہا ہے, اس کی غیرت اس کی خودداری مجبور کر رہی ہے. نہ مانگنے پر ان کو بھی ڈھونڈو, تلاش کرو. اپنے قرابت داروں کا, رشتہ داروں کا خیال رکھو, ان کا حق ادا کرو, مسکینوں کا حق ادا کرو. وابن السبیل, اور اپنے مسافروں کو بھی ڈھونڈو, ان کا بھی حق ادا کرو. لیکن جب ان کو خرچ کرو, جب ان کو تم اللہ کی راہ میں دو, جب فی سبیل اللہ ان کے درمیان تم کچھ چیزیں خرچ کرو تو اس بات کا خیال رکھنا وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا, ان کو دیتے وقت بھی تم فضول خرچی مت کرنا. وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا, بہت زیادہ مال ان میں مت لٹا دینا, ایسا نہ کرنا. مسکین کو تو تم امیر کر دو اپنی دولت سے, لیکن پھر تمہیں بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے. اپنا ایک گھر ہے وہ کسی غریب کو دے دو اور خود سڑکوں پر بھیک مانگتے پھرو. وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا, جب تم ان لوگوں کا حق ادا کرو تو یاد رکھنا اس میں بھی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. اور ایک اصول یاد رکھنا, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی چاہے غلط کاموں میں ہو یا صحیح کاموں میں ہو, فضول خرچی ہے اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. غلط کاموں میں فضول خرچی تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اچھے کاموں میں بھی فضول خرچی کو منع کر رہا اللہ تعالیٰ, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی واقعات جب رکھیں گے آپ کے سامنے تو سب پورا نقشہ سامنے آ جائے گا. وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا, فضول خرچی مت کرنا. جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اس میں بھی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ, اور شیطان لِرَبِّهِ كَفُورًا, اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. جو شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہو وہ تمہارا شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہو وہ تمہارا محسن کیسے ہو سکتا ہے؟
وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس لیے یہ اصول بھی یاد رکھنا. قرابت داروں کا حق ادا کرنا، مسکین کا حق ادا کرنا، مسافر کا حق ادا کرنا، لیکن ان کا حق ادا کرتے ہوئے بھی فضول خرچی نہیں کرنا. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. اب ایک آیت اور پڑھنے جا رہا ہوں، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. یہ آیت آپ کو آپ کے گھر پر خرچ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، آپ کی بیوی پر، آپ کے بچوں پر. لیکن اس میں بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. یہ پورے اللہ نے اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور یہ اوصاف بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اے میرے بندو، اے میرے بندو، جب تم اپنے بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو. لیکن جب خرچ کرنے پہ آؤ، جب اپنے بیوی بچوں پر مال خرچ کرنے کا نمبر آئے، لم یسرفوا، بے جا خرچ نہیں کرنا، ناجائز خرچ مت کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ مت کرنا، اسراف مت کرنا، ولم یقتروا، اور بخیلی بھی مت کرنا. ہاتھ روکنا بھی نہیں. اب بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر اچھی دوا دیتا ہے، یہ 100 روپے کی دوا لینے جائے، اس سے لے ہومیوپیتھک والے سے لے 10 روپے میں کام چلے جائے. عید و بقرعید کا موقع ہے، بچے بھی آپ کے نئے کپڑا پہننا چاہتے ہیں، آپ کی بیوی بھی نیا کپڑا پہننا چاہ رہی ہے اور آپ کے پاس ہے، تو آپ اپنی بیوی کو وہ کپڑا دلائیے. جو خود پہنو وہ اپنی بیوی کو بھی پہناؤ، اپنے بچوں کو بھی پہناؤ. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی گنجائش ہے 500 روپے کا کپڑا لانے کی، لیکن آپ اپنی بیوی کی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے اپنی گنجائش اور اپنی حد سے پار کر کے اس کو 1500 روپے کا سوٹ دلا دیں. آپ کی حیثیت ہے 500 روپے والا کپڑا پہننے کی، لیکن چونکہ عید کا دن ہے، ہمیں اپنے یار دوستوں میں اپنی شان و شوکت کو برقرار رکھنا ہے، اس لیے ہم اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کے ہم 2000 کا سوٹ لا رہے ہیں اور آپ پہن رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے. لم یسرفوا، حد سے زیادہ بھی مت پڑھنا، ولم یقتروا، اور بالکل تنگی بھی مت کر دینا. حیثیت 500 روپے کی ہے تو لاؤ 50 روپے والا کپڑا دینا. حیثیت ہے آپ کو 140 60 70 80 روپے کلو گوشت کھانے کی، نہیں صاحب برڈ فلو میں مرغا چل رہا 50 روپے میں یہی لے لیں. اس سے بھی روکا. نہ حد سے آگے بڑھنا، ولم یقتروا، نہ بالکل تنگی کرنا، نہ بالکل ہاتھ کو روک لینا، نہ مٹھی بند کر لینا، نہ بالکل کھول دینا، نہ بالکل بند کرنا. کان بین ذالک قواما، دونوں کے بیچ میں رہنا، بیچ میں رہنا. یہ قرآن کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آئیے ان تینوں آیتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. اب میں ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں. اس واقعے کو سننے کے بعد آپ دنگ رہ جائیں گے کہ مولانا کیا نتیجہ نکال رہے ہیں. یہ واقعہ ہم مولویوں پر بھی فٹ بیٹھتا ہے، یعنی ہم لوگ بھی مجرم ہیں اس واقعے کی روشنی میں. بخاری شریف کا واقعہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندر اٹھتے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، بستر پر آپ کو رات کی تاریکی میں نیند نہیں آ رہی ہے. آپ نے اپنی بیوی اماں عائشہ سے کچھ نہیں کہا، آپ نے اپنی بیوی عائشہ سے کچھ نہیں کہا. آپ نے دروازہ کھولا اور سیدھے گھر سے باہر نکل گئے. تھوڑی دور چلے تو آپ کو راستے سے چلتا ہوا ایک آدمی نظر آیا.
کوئی آ رہا ہے، آپ اس کے قریب پہنچے، یہ سوچ کر اس کی طرف آگے بڑھ گئے اگر جان پہچان والا ہوا تو اس سے کچھ مانگ لیں گے، کیونکہ بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آئی، کروٹیں بدلتا رہا اور گھر میں کھانے کو آج میرے کچھ نہیں رہا۔ چلو یہ آدمی آ رہا ہے، اس سے کچھ کہتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں اس آدمی کو پہچان نہیں پائے، جب اللہ کے نبی اس کے قریب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کوئی اور نہیں ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو رات کی تاریکی میں باہر نکلے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو دیکھا، علیہ السلام ہوا، دعا سلام ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر اتنی رات میں تم کیسے نکلے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، بخاری شریف کا یہ واقعہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ سے کیا چھپاؤں؟ آج اگر جھوٹ بولیں گے تو کل اللہ تعالیٰ وحی نازل کر کے آپ کو بتا دے گا سچائی کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گھر میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور بھوک کی وجہ سے میں گھر سے باہر نکل گیا کہ راستے میں کوئی مل جائے گا تو میں اس سے یا میرا چہرہ دیکھ کر وہ میری بھوک کا اندازہ لگا دے گا۔ اللہ کے نبی سے کہہ رہے کون؟ ابو بکر صدیق، اے اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے میں گھر سے باہر نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو بکر اگر مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ میں تمہارا چہرہ دیکھ کر اپنے گھر لے جاؤں گا اور تمہیں کھانا کھلا دوں گا تو یہ امید بالکل مت رکھنا، اس لیے کہ تمہارے نبی کو، تمہارے ساتھی کو، تمہارے اس خلیل کو، اس دوست کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک نے ہی گھر سے باہر نکالا ہے۔ جو حالت تمہاری ہے وہی حالت میری بھی ہے، جس بھوک کی وجہ سے تم گھر سے باہر نکلے ہو اسی بھوک کی وجہ سے میں بھی گھر سے باہر نکلا ہوں۔ اچھا، ابو بکر صدیق کی امیدوں پہ پانی پڑ گیا۔ سب سے زیادہ سخی اور کھلانے پلانے والے تو اللہ کے نبی تھے۔ چلیے کوئی بات نہیں، چلیے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور آدمی آتا ہوا نظر آیا، دونوں کی نظریں اس آدمی پر جم گئی، دونوں اشاروں میں باتیں کرنے لگے، اگر جان پہچان کا ہوا تو اسی سے کہیں گے کہ اپنے گھر لے چل۔ جب وہ آدمی قریب آتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ علیہ السلام ہوا اور ان دونوں نے پوچھا، ہے عمر اتنی رات میں اندھیرے میں اکیلے چلے آ رہے ہو، کیسے نکلنا ہوا، کہاں جانا ہے؟ حضرت عمر فاروق بھی کہنے لگے، اللہ کے رسول جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں، سچائی ہی ہے کہ آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں مل سکا ہے، بھوک کی وجہ سے ہم گھر سے باہر نکلے ہیں، سوچا تھا کہ راستے میں کوئی مل جائے گا تو شاید ہماری حالت دیکھ کر وہ اپنے گھر لے جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے عمر تمہارے ساتھی ابو بکر کو بھی اسی بھوک نے گھر سے باہر نکالا اور تمہارے ساتھی محمد رسول اللہ کو بھی اسی بھوک نے گھر سے باہر نکالا اور تمہیں بھی بھوک نے گھر سے باہر نکالا۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر کسی ایک کے پاس ہوتا تو ضرور کھلاتے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، اس رات میں مجھے ایک گھر معلوم ہے، آئیے اس گھر کی طرف چلتے ہیں۔ وہ گھر حضرت ابو الحیثم کا ہے، ابو الحیثم انصاری کا گھر ہے، چلیے جناب ابو الحیثم کے گھر چلتے ہیں اور ان کے دروازے کو دستک دیتے ہیں۔ ان کے گھر میں اگر کھانے پینے کو کچھ ہوگا تو وہ ضرور کھلا دیں گے۔ یہ تینوں لوگ حضرت محمد رسول اللہ اور ابو بکر اور حضرت عمر، یہ تینوں لوگ ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں۔ ان صحابی کا نام میں بتا چکا ہوں، ابو الحیثم انصاری۔ دروازے کو دستک دیتے ہیں، ان کے گھر کی کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، ان کے گھر کو دستک دیتے ہیں۔ ابو الحیثم دروازے پر آتے ہیں، اتنی رات میں کون آ سکتا ہے میرے گھر میں؟ آج تک تو رات کے اندھیرے میں تو کوئی آیا نہیں، ضرور کوئی ضرورت مندی ہوگا، کوئی پریشان حال ہوگا، چلے چل کے دیکھتے ہیں۔
جیسے ہی دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے پر اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کھڑی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، مرحبا مرحبا، موسٹ ویلکم، آپ کا آنا مبارک ہو۔ اتنی رات میں اتنے اچھے مہمان، اور وہ بھی ہمارے گھر میں، آئیے تشریف لائیے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر مت کھڑے رہیے، آپ اندر آئیے اور اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر اندر آ جاؤ۔ اتنی رات میں ایمانداری کے ساتھ بتائیے، ہمارے اور آپ کے گھر میں کوئی آ جائے تو کیسا لگے گا؟ ویسے آج کل تو کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے، آئے گا تو فون کر کے آئے گا، موبائل آپ کو اطلاع کر کے ہی آئے گا، اچانک نہیں۔ وہاں تو موبائل کا زمانہ ہی نہیں ہے، ٹیلی فون کا زمانہ ہی نہیں ہے، اور اچانک پہنچ گئے اور پیشانی پہ شکر نہیں آ رہی میزبان کے، ابو الحسن اتنے اچھے مہمان اتنی رات میں، وہ بھی ہمارے گھر، اندر آئیے۔ بخاری کے اندر یہ واقعہ، دروازہ کھولا، اندر آئیے، بتائیے، اندر جاتے ہیں، پانی لاتے ہیں، پیجیے، کیا بات کی، کیسے آنا ہوا اللہ کے رسول کی رات میں، بتائیے، ہم بستر لگاتے ہیں، آپ آرام کریے، سوئیے، نہیں۔ آئے ابو الحسن، تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا بتا دو، تمہارے گھر میں اگر رات کا بچہ کھچا کچھ ہو تو بتا دو۔ رات کی اس تاریکی میں مجھے بھی بھوک نے گھر سے باہر نکالا، اور ابو بکر کو بھی، اور ان کے ساتھی حضرت عمر کو بھی، ہم تینوں بھوک سے نڈالے آئے ہیں، اور یہ امید سے آئے کہ تمہارے گھر میں رات کا کچھ بچا ہوا ہو تو دے دو، ہم اللہ سے خیر و برکت کی دعا کریں گے اور اللہ اسی میں برکت دے گا۔ ابو الحسن مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، رات کا بچا ہوا تو کچھ نہیں ہے، رات کا بچا ہوا تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہم اتنے بزدل بھی نہیں ہیں کہ گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے لیے کچھ انتظام نہ کر سکے۔ بیٹھیے آپ، ابھی آپ کے لیے انتظام ہوتا ہے، اللہ کے نبی کو پتا بھی نہیں۔ ابو الحسن اندر جاتے ہیں، کچھ کچی اور پکی اور بیج کی ہر قسم کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی، مٹی کے پیالے میں اٹھا کے لے آئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی تب تک آپ یہ کھجور کھائیے، آپ کے دونوں ساتھی ہیں، آپ لوگ کھجوریں کھائیے، میں ابھی آپ کے لیے کھانے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ اندر جاتے ہیں اور اپنی ایک بکری کا بچہ جس کی عمر تقریباً 1 سال کی تھی، یعنی قربانی کے لائق ہو چکا تھا، تقریباً 1 سال کا بکری کا بچہ، بکری نہیں تھی، اس کا بچہ 1 سال کا، اس بکری کے بچے کو انہوں نے پکڑا۔ ایک ہی آدمی عرب کے اندر آج بھی کافی ہوتا ہے پورے بکرے کو ذبح کرنے کے لیے۔ ابو الحسن نے پورا کا پورا بکرا گرا لیا اور جلدی سے اس کو ذبح کر دیا، چھری چلا دی، فوراً اس کی کھال ادھیڑ دی اور گوشت اس کی بوٹیاں بنا کر جلدی سے چولہے پر رکھ دی۔ ابو الحسن اور ان کی بیوی دونوں ایک کام یہ کر رہے ہیں، دوسری کام ان کی بیوی کر رہی ہے، اور فوراً جلدی سے جتنی جلدی ہو سکا کھانا بنا کر تیار کر دیا۔ اندر سے آواز آتی ہے، اے ابو الحسن، اے میرے شوہر، دسترخوان لگا دیجئے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو اور ان کے دونوں ساتھیوں کو دسترخوان پر بٹھائیے، میں سالن نکالتی ہوں اور گرم گرم روٹیاں بنا کر دیتی جاتی ہوں، آپ پردے کی اوڑ سے ان روٹیوں کو لیتے جائیے اور آپ نبی اکرم کو اور ان کے دونوں ساتھیوں کو کھلاتے جائیے۔ سامنے کھانا آتا ہے، دیسی مرغا مان کے کھانے والوں، میزبان پر مصیبتیں بننے والوں، فون پر کہنے والوں کہ ہم آ رہے ہیں، دیسی مرغا کاٹ کے رکھنا، بنا کے رکھنا، چاہے وہ آپ ہو یا ہم جیسے مولوی اپنے غریبانوں میں چھاپ کر دیں گے اس واقعے کی روشنی میں جو صحیح بخاری کے اندر درج ہے۔ اطلاع اور دیتے ہیں کہ آ رہے ہیں، دیسی مرغا کاٹ کے رکھنا، بنا کے رکھنا،
اس کی نہ مجبوری دیکھو، نہ کچھ دیکھو، نہ پریشانی دیکھو، یہاں بکرا موجود، کاٹ دیا، ذبح کر دیا، کھانا بن کے سامنے آ گیا۔ جیسے ہی گوشت اور روٹیاں سامنے آئی، بھنا ہوا گوشت سامنے آیا، امام کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ ابو الہیثم جب روٹیاں رکھنے آئے، نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، کہا اللہ کے نبی، آپ نے اور آپ کے ساتھی تو بھوکے تھے، ہم نے تو کھانے کا انتظام کیا ہے، جو میرے پاس میسر تھا ہم نے فوراً انتظام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو جملے نکلے وہ بخاری میں دیکھ لیجئے، آئے ابو الہیثم، اللہ کی قسم، واللہ واللہ، اے ابو الہیثم واللہ، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو نعمتیں تم نے پکا کر ہمارے سامنے رکھ دی ہے، اللہ کی قسم قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ جو کام چند کھجوروں میں ہو گیا تھا، پھر تم نے مزید اپنا بکرا ذبح کیوں کر دیا؟ اور جو کام آدھا اور 1 کلو گوشت میں ہو سکتا تھا، اس کے لیے تم نے پورا نہ پورا بکرا ذبح کیوں کر دیا؟ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے ابو الہیثم کل قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ صرف 100 بیانیوں کی جگہ 500 لے جانا صرف یہی فضول خرچی نہیں ہے، شادیوں میں پٹاخے اور بندوق کی گولیاں چلا لینا ہی فضول خرچی نہیں ہے، طرح طرح کے آئٹم بنا کر آدھا کھلایا جائے اور آدھا پھینک دیا جائے، یہی فضول خرچی نہیں ہے، بیڑی اور سگریٹ کھا کر اور تھوک دیا جائے پان کھا کر، صرف یہی فضول خرچی نہیں ہے، فضول خرچی میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ سنو، اس نے مہمان نوازی کی تھی، جناب محمد رسول اللہ کی حیثیت کے مطابق مہمان نوازی کی تھی، لیکن نبی اکرم نے ان کو بھی کہہ دیا یہی وہ نعمتیں جو تم نے میرے سامنے پیش کی، اے ابو الہیثم کل قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیسے لگ رہے ہیں اس واقعے کی روشنی میں ہم اور آپ؟ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، کیا کسی کو اچھا سے اچھا کھلانا بھی برا ہے؟ نہیں، پھر میں کہوں گا کہ اگر آپ کے گھر میں مہمان آیا ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں 2 مہمان ہے، مزید آدھا کلو گوشت میں کام چل جائے گا، تو پھر آپ آدھا کلو بکرا لائیں، آدھا کلو مچھلی لائیں، آدھا کلو پنیر لائیں، آدھا کلو دیسی لائیں، آدھا کلو، آپ اپنی بڑائی دکھا، دیکھو میں نے کتنے آئٹم آپ کے لیے بنا کے رکھ دیے، یہ فضول خرچی ہے جو جائز نہیں ہے، جو اس پر سوال ہوا، حساب و کتاب کا، اچھے کام پر بھی زیادہ خرچ کرنے سے منع کیا ہے۔ اب تو مدرسے والے سوچ رہے ہوں گے تو مولانا کہہ رہا زیادہ خرچ کرنا، تو مدرسے میں جو سوچ رہے ہوں گے وہ بھی نہیں دیں گے، وہ کہیں گے ہم کیوں زیادہ خرچ کریں گے؟ میں نے سب کا سب منع کیا ہے۔ آپ کے پاس سے پوری دولت ہی 100 روپے ہے تو آپ ساری کی ساری 100 روپے دے سکتے ہیں۔ ابھی وہ بھی واقعات آئیں گے آپ کے سامنے، بتائیں گے، جب بتا رہے ہیں تو مکمل ہی بتا کر چھوڑیں گے، آپ کے بیچ میں پیاسا نہیں چھوڑیں گے۔ اب 100 روپے آپ کے پاس 100 ہی مدرسے کو دے دیے، آپ کی پوری 100، اب کیا کرو گے؟ شام کو کھانا کہاں سے آئے گا بیوی بچوں کے لیے؟ اللہ دے گا۔ پھر تو اسی وہی حساب ہو گیا صوفیوں کی طرح، اللہ دے گا۔ بیٹھ گئے ایک جگہ پہ، اللہ اللہ اللہ، شام کو کھانا کہاں؟ اللہ دے گا، اللہ اللہ۔ ایسی لوگوں کو تو میں نے کہا تھا حرام خور ہے یہ جہاں ملے آپ کو ان کو الٹی چھری سے کاٹو، 1000 جوتے مارو اور 1 دن یہ قوم کے اوپر بوجھ بنے بیٹھے۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے کہا تھا ہفتے میں 1 دن جمعے کا دن ہے جو سب سے مبارک دن، عید و بقرعید سے بھی زیادہ جس دن کی اہمیت، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پورے دن کو بھی عبادت کا دن نہیں بتایا ہے۔ کیا کہا؟
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعے کی نماز پڑھ لی اور جمعے کی نماز مکمل ہو گئی تو اب مسجد میں کیوں بیٹھے ہو؟ ہٹو یہاں سے، نکلو یہاں سے، جاؤ کہاں؟ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر پھیل جاؤ. کیوں؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ نے جو رزق اتارا ہے، جو روزی اتاری ہے، اس کو تلاش کرو، اپنی بیوی بچوں کے لیے محنت کرو، مزدوری کرو اور ان کو کھلاؤ پلاؤ. یعنی لوگوں کے حرام ٹکڑوں پہ مت بنو، ان کے اوپر بوجھ مت بنو، بلکہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کماؤ. اللہ کا حق ادا ہو گیا، اب مسجد میں مت بیٹھو، اب بندوں کا حق ادا کرنے کے لیے باہر نکلو اور محنت کرو، مزدوری. اب یہ بیٹھا ہوا اللہ سجدے پہ سجدے ٹھونکتا جا رہا ہے، اللہ تسبیح رکھ رہا ہے، مالائیں جپ رہا ہے. ادھر دوسرے لوگ پیدا ہو، رام 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 رام، ادھر ہرے رام کر رہے ہیں، ادھر اللہ 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 اللہ. بہت سے ملیں گے آپ، ٹرینوں میں بھی مل جائیں گے، ہرے رنگ کی چادر لے کر بھیک مانگتے ہوئے صوفی لوگ، اور کہیں گے کیا فلاں کے نام پہ دے دو، فلاں پہ چادر چڑھا، یہ کریں ان کو دے دو. اور شکلیں قسم خدا کی ایسی ہوتی ہے، ان کی شکلیں ان بھیک مانگنے والوں کی، اگر ان کا چہرہ اگر دیکھ لو تو قسم خدا کی کھانا کھانے کو دل نہیں کرے. منہ میں تمباکو بن گئے، ایسے ان کے منہ سے جملے تک نہیں نکل پاتے، چہرے پہ ایسی. آپ دیکھ کے دنگے ہو جائیں گے ان کے چہرے. ابو الحیثم انصاری کے اس واقعے کو سامنے رکھیے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی اٹھائی اور اس روٹی کے اوپر 2 بوٹیاں رکھی. ایک روٹی اٹھائی. اب سنو، دیسی مرغا یا مٹن سامنے آ جائے تو بھوک دگنی، اپنے گھر پہ جتنا کھاتے ہو اس سے ڈبل کھانے والوں سنو. اس پوزیشن میں اللہ کے نبی نے صرف ایک روٹی اٹھائی. روٹی کا سائز اللہ کی قسم ہمیں نہیں معلوم کتنا ہے. بخاری کی حدیث میں سے وہ خبز کا لفظ آیا، خبز النقرہ. ایک روٹی اٹھائی. روٹیاں چھوٹی بھی بنتی ہیں اور بڑی بھی بنتی ہیں. آپ لوگوں کے علاقے میں چھوٹی روٹی بنتی ہے، ہمارے ویسٹ یو پی کی طرف آ جاؤ، مغربی یو پی میں تو بڑے سائز کی روٹیاں بنائی جاتی ہیں. ہمیں سائز نہیں معلوم کہ وہ کتنی بڑی روٹی تھی، ہمیں نہیں معلوم، نہ حدیث کی کتابوں میں اس روٹی کا سائز ہے. چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے، لیکن نقرے کا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ ایک روٹی اللہ کے نبی نے اٹھائی اور اس روٹی کے اوپر گوشت کی 2 بوٹیاں رکھی اور کہا، اے ابو الحیثم، اس ایک روٹی کو جس پہ میں نے 2 بوٹیاں رکھی ہے یہ لے جاؤ اور میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ. آج 15 دن ہو گئے ہیں، 2 ہفتہ ہو گیا ہے، میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، میری بیٹی فاطمہ کو کھانا نصیب نہیں ہوا ہے. ابو الحیثم، اللہ کے نبی جب یہ بات کہہ رہے تھے تو ان کی بیوی دروازے پہ کھڑی تھی، اشارے سے بلاتی ہے، اے ابو الحیثم اندر آؤ. انہوں نے ایک برتن تیار کر دیا اور اس برتن کے اندر گوشت بھر دیا اور کئی روٹیاں اس برتن میں رکھ دی. دوسرے برتن میں ایک ٹفن تیار کر دیا اور کہا، ایک روٹی اور 2 بیٹی میں فاطمہ کا کیا ہوگا؟ لے کے جانا ہے تو زیادہ لے جاؤ تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کے گھر میں جو ہو 1-2 لوگ وہ بھی پیٹ بھر کے کھا لے. ابو الحیثم جب وہ برتن لے کے نکلے تو اللہ کے نبی نے دروازے سے ان کو طلب کر لیا، ادھر آؤ، میں نے تو 1 روٹی اور 2 بوٹی دی تھی، پورے برتن کو کھول کے دکھاؤ اس میں کیا ہے. کھول کے دیکھا تو اس میں ساون بھرا تھا، روٹیاں ایک نہیں کئی روٹیاں تھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو الحیثم، تمہاری دوسری غلطی یہ ہے کہ تم میری بیٹی کی عادت خراب کرنے کے لیے، میری بیٹی کی عادت کو بگاڑنے کے لیے اتنا کھانا لے جا رہے ہو. اگر وہ آج پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گی تو پھر وہ اللہ کو
بھی بھوکے سو رہے ہوں گے، میری بیٹی سے زیادہ ضرورت مند وہ لوگ ہیں، یہ روٹیاں ان میں پہنچا دو اور یہ سالن ان میں پہنچا دو۔ جب تم نے پورا بکرا ہی ذبح کر دیا تو اپنے گھر کے ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی خیال رکھو اور ان کو بھی پہنچاؤ، اور میری بیٹی کو اتنا ہی۔ اب کیسے لگ رہے ہیں؟ مجھے تو معلوم ہے تقریر میری بس جب تک ہو رہی ہے تب تک کے لیے آپ سوچنے پہ مجبور ہیں، لیکن کل آپ جہاں جائیں گے، آج ہی جن کے مہمانی میں آئے ہوں گے تو کل صبح اس کے ہاں بھر پیٹ ناشتہ ہی کر کے جائیں گے، بھوکے پیٹ نہیں جائیں گے۔ وہ بھی بھوکا پیٹ نہیں جانے دے گا بیچارہ، کیونکہ کل اس کے علاقے میں بھی جلسہ ہونا ہے، ادھر آپ بھی تو جاؤ گے، ادھر وہ بھی تو، پھر ادھر آپ بھی جاؤ گے۔ ہوتا ہے، کھانے پینے سے میں منع نہیں کر رہا ہوں، کھلانے اور پلانے سے بھی منع نہیں کر رہا ہوں۔ مہمان نوازی تو بڑی اچھی چیز ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے گھر میں مہمان آتے ہیں، اس کے گھر میں برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہر چیز پہ فضول خرچی یہ غلط چیز ہے، چاہے وہ جائز کام ہو یا ناجائز۔ آئیے اور واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک یہ ان صحابیوں میں سے تھے جو غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کر سکے تھے، اور جنہوں نے اللہ کے نبی کو صحیح بات بتا دی تھی کہ ہم سستی کر گئے اور اپنی غلطی کی وجہ سے جنگ میں شرکت نہیں کر سکے، جس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا، لوگوں کو منع کر دیا تھا۔ سنیے جو بات ہم بتانے جا رہے ہیں اب سنیے، اللہ کے نبی نے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی آدمی کعب بن مالک سے سلام نہ کرے۔ کعب بن مالک کا فیصلہ اللہ رب العالمین کرے گا، اللہ کی طرف سے جب ان کی توبہ قبول ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ جب بتا دے گا کہ ان کی توبہ قبول کر لی گئی ہے، تب ان کے لیے راستہ کھولا جائے گا، ابھی کوئی ان سے سلام کلام نہیں کرے گا۔ اب لوگ ان سے سلام نہیں کرتے تھے، یہی جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے تو سلام کرتے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی ہم تو سلام نہیں کرتے کعب بن مالک سے، لیکن کعب بن مالک جب ہمیں ملتے تو وہ سلام کر لیتے، تو کیا میں ان کے سلام کا جواب بھی نہ دوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم ان سے سلام نہ کرو، لیکن اگر وہ سلام کر لیں تو اس کا جواب دے دو۔ 8-10 دن گزر گئے، کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی نے ایک اور حکم عائد کر دیا، اے کعب بن مالک تمہارے لیے دوسرا حکم نافذ کیا جا رہا ہے، آج کے بعد تم مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ مصیبتیں دیکھیے، مصیبت صرف ایک نافرمانی، ایک جنگ میں جانا تھا، سارے صحابہ چلے گئے، یہ سوچنے لگے میرا گھوڑا تو بہت اچھا ہے، تندرست ہے، ارے ہم تو صبح پہنچ جائیں گے، یہ لوگ جانے تو ہم تو دیر میں نکلیں گے، صبح پہنچ جائیں گے، ان کے ساتھ پہنچ جائیں گے، لیکن پھر رات میں لیٹ گئے تو نیند آ گئی، غلبہ آ گیا آنکھوں میں، نیند چڑھ گئی، صبح کے ٹائم پہ آنکھ کھلی، دماغ کھلی تو پھر اور چلیے ابھی تو اور ہے، 1-2 دن لگیں گے جنگ شروع ہونے میں، ابھی ہم یہ کام نپٹا لیں، ابھی ہم وہ کام نپٹا لیں، سستی اور چڑھی، کام کرنے میں لگ گئے، یہاں تک کہ وہ جنگ شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی تو یہ جا نہیں سکے، اور جب جا نہیں سکے تو جنگ ختم ہو گئی اور سارے صحابہ لوٹ کے آ گئے، تو اللہ کے نبی نے کلاس لی، تم کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے پوری صحیح بات بتا دی، تو اللہ کے رسول نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، اب نماز میں بھی نہیں آ سکتے ہو مسجد کے اندر۔ کہا اللہ کے نبی پھر میں کیا کروں؟ کہا اپنے گھر میں تم نماز پڑھو گے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تمہارے دروازے بند، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے یہی حکم نافذ کیا ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب میں بازار کی طرف جایا کرتا تھا، لوگ مجھے سلام نہیں کرتے تھے، میں ہی سلام کرتا تھا، میں ان سے پوچھتا تھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں اور کوئی حکم دیا؟ تو لوگ اگر اس کا جواب
نہیں دیتے تھے اور مجھے سلام کا جواب دے کر نکل جایا کرتے تھے. کوئی بھی آدمی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا. اس حال میں کئی دن گزر گئے. کعب ابن مالک کہتے ہیں کافی بزرگ ہو چکا تھا. یہاں پر ایک حکم اور نافذ ہوتا ہے. آئے کعب ابن مالک 1 مہینہ جب گزر گیا تو حکم نافذ ہوتا ہے. آئے کعب ابن مالک آپ اپنی بیوی سے دور ہو جائیں. یہ حکم نافذ ہو رہا. آپ کو ایک اور سزا دی جا رہی ہے. آپ کو آج کے بعد آپ اپنی بیوی سے مل نہیں سکتے. کعب ابن مالک نے کہا اے اللہ کے نبی بیوی سے مل نہیں سکتے اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا میں اس کو طلاق دے دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، طلاق نہیں. طلاق دینے کے لیے حکم نہیں دیا جا رہا ہے. آپ ان سے دور رہیں گے، ان سے بیوی والی خدمت نہیں لے سکتے، یعنی اپنی بیوی سے مجامعت صحبت نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ہم بستری کرنے سے روکا جا رہا ہے. کعب ابن مالک کہتے ہیں میری بیوی ایک جگہ تو جنگ میں جا نہیں سکا، یہاں ہم بستری سے بھی روک دیا گیا. کہیں میرے اوپر شہوت کا غلبہ ہو گیا اور مجھے تمہاری ضرورت پڑ گئی تو نبی اکرم کی یہ بھی نافرمانی میں نہ کر بیٹھوں اور تم سے ہم بستری نہ کر لوں. اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے مائکے چلی جاؤ. نہ تم یہاں رہو گی نہ میرا دل تمہاری طرف مائل ہوگا. اپنی بیوی کو وہ اپنے سسرال ہے اس کے مائکے بھیج دیتے ہیں. اس حال میں 50 دن گزر جاتے ہیں. کعب ابن مالک اسی جگہ بیٹھے رہتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، بازار جا نہیں رہے ہیں اس لیے کہ لوگ ان سے بات ہی نہیں کرتے. ہر دن انتظار کر رہے ہیں شاید میرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حکم نافذ ہو جائے. کبھی سوچتے کہ میں خودکشی کر لوں، مجھے اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے. یا اللہ میں نے کتنا غلط کام کر دیا. ایک جنگ میں ہم نہیں جا سکے اور مجھے اتنی مصیبتوں سے گزرنا پڑا. ساری مصیبتیں برداشت کرتے گئے، سب کچھ گوارا کرتے گئے. جب 50 دن مکمل گزر گئے، فجر کی نماز مسجد میں ہو رہی تھی اور کعب ابن مالک اپنے گھر پہ نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر کی چھت پہ چلے گئے کعب ابن مالک اور صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ جاتے ہیں اور فضا کا معائنہ کرنے لگتے ہیں. ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی اور فضا کا معائنہ کر رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں سورج نکلنے کے قریب ہے اور کوئی آدمی کوئی صحابی رسول نبی کی مسجد نبی سے نکل کر میرے گھر کی طرف آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے گھر کے دروازے کے نیچے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کعب ابن مالک کعب میرے اوپر سے آواز دی کیا ہوا؟ میں یہاں ہوں. اے کعب ابن مالک اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے، تمہاری توبہ قبول کر لی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کعب سے کہہ دو کہ وہ اپنی بیوی کو بلا سکتے ہیں، مسجد میں آ سکتے ہیں اور لوگوں سے دعا سلام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. کعب ابن مالک آتے، جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں اس کو غور سے سننا. کعب ابن مالک آتے اوپر کی چھت سے نکلتے ہیں، نیچے زمین پر اترتے ہیں، کہتے میں تیزی سے مسجد نبوی کی طرف بھاگا. یہ خوشخبری میں جناب محمد رسول اللہ سے سنوں. جیسے ہی میں مسجد نبوی میں جاتا ہوں صحابہ کرام میرا سواگت کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے راستہ دے دیا، سب میری طرف دوڑ پڑے. اے کعب ابن مالک مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. اور میں ایک ہی بات کہتا جا رہا ہوں، مجھے یہ بات اللہ کے رسول سے سننی ہے. جیسے ان کی نظر نبی اکرم کے چہرے پر پڑتی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اے کعب یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابھی جبریل نے مجھے آ کر بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعب ابن مالک کی توبہ کو قبول کر لیا ہے. تم اپنی بیوی کو بلا سکتے ہو، آج کے بعد مسجد میں آ سکتے ہو، لوگوں سے دعا اور سلام کر سکتے ہو. کعب ابن مالک نے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا، اس کو چوما، نبی کی پیشانی کا بوسہ لیا، گلے لگے اور فرمایا اے اللہ کے رسول آج آپ نے مجھے میری کھوئی ہوئی زندگی دوبارہ لوٹا دی. آج آپ نے
خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ میرے پاس جتنے مکان ہیں، میرے پاس جتنے گھر ہیں، میرے پاس جتنی زمین ہے، میرے پاس جتنے باغات ہیں، اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہنا، وہ ساری کی ساری زمین، ساری پراپرٹی، سارے باغات، سارے مکان میں صدقہ کر رہا ہوں، میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ اس خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دوں۔ آپ نے کعب بن مالک کا ہاتھ پکڑا، آئے کعب تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، تم اپنی پوری کی پوری پراپرٹی اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے ہو، اپنے سارے باغات تم اللہ کی راہ میں نہیں لٹا سکتے ہو، اپنا سارا مال، ساری دولت تم اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے ہو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ نہیں، جتنا دینا چاہو اتنا دے دو، ایک حصہ دے دو، دو حصہ دے دو، لیکن تم سارا کا سارا دے رہے ہو، خود سڑک پہ آنا چاہ رہے ہو، یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ آپ نے کعب بن مالک کو سارا کا سارا مال خرچ کرنے سے روک دیا اور کیا کہا کہ تم اللہ کی راہ میں بھی نہیں دے سکتے ہو، فضول خرچی اللہ کی راہ میں بھی جائز نہیں ہے۔ آئے اپنی بیٹیوں کی شادی میں اور بیٹوں کی شادی میں بے تحاشا مال و دولت کو لٹانے والوں، بے ہزاروں سینکڑوں ٹن کھانا بنا کر برباد کرنے والوں، 10 اور 15 لوگوں کے بیچ میں نکاح ہو سکتا ہے، 500 آدمیوں کی بارات لے جا کر لڑکی والوں کے گھر میں چور اور ڈاکوؤں کی طرح بنا کر لے کر کھلانے والوں، سنو، جب اللہ کی راہ میں سارا مال نہیں دیا جا سکتا ہے تو تمہاری سیاری و مکاری میں فضول خرچی جائز کیسے ہو سکتی؟ یہاں کیسے جائز ہو سکتی؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ سوچا ہے ہم نے؟ اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ اتنی سی بات اگر ہم سوچ لیں کہ جب اللہ کعب بن مالک اتنا اچھا کام کر رہے تھے، اللہ کے رسول آج تو مجھے نئی زندگی مل گئی، اتنا اچھا موقع ہے ہمارے لیے، جب اللہ نے میری توبہ قبول کر لی تو میری خوشی میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ دے دوں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں۔ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دو، اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ایک عورت ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے اور آپ نے اس کو طلاق دے رکھی ہے، یا بچہ پیدا ہو چکا ہے اور وہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے، اور آپ نے ایسی حالت میں اس کو طلاق دے دی، تو ادھر بھی قرآن ایک حکم نافذ کر رہا ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اور لڑکے کے باپ کے اوپر یہ ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ جس کا لڑکا ہے یعنی باپ کے لیے جس نے طلاق دے دی ہے، کہ جب تک وہ بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے، رزقهن وکسوتهن بالمعروف، اس عورت کا رزق یعنی اس عورت کا کھانا پانی اور اس کا کپڑا یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عورت کو دے گا جس کے پاس بچہ ہے، اور اگر وہ دودھ پلا رہی ہے تو دودھ پلانے کا خرچہ بھی دے گا۔ طلاق ہو گئی، 3 مہینے گزر گئی، لیکن چونکہ ابھی وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے، تو اس پر بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رزقهن وکسوتهن بالمعروف، اس بچے کے باپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب تک وہ عورت جس کو طلاق دے دی ہے 3 مہینے گزر جانے کے بعد بھی وہ تمہارے بچے کو جب دودھ پلا رہی ہے، تو جب تک وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس کی روزی روٹی، اس کے کھانے پینے کا خرچ اور اس کا کپڑا لمنے کی ذمہ داری
لڑکے کے باپ کی اوپر آئے گئے، لیکن اس نے بھی ایک شرط لگا دی، بالمعروف، معروف طریقے سے۔ سماج میں کھانے پینے کا جو چلن چل رہا ہے اور پہننے کا، لباس کا جو چلن چل رہا ہے، اس طور طریقے پر اگر عورت یہ چاہے کہ ہم بریانی کا خرچہ مانگیں اور سماج کے اندر دال چاول کھانے کا رواج ہے تو آپ کو دال چاول کا خرچہ دینا ہے، سماج کے حساب سے چلنا ہے۔ اس عورت کے لیے آپ بریانی کا انتظام نہیں کریں گے، اس کو چکن اور مٹن نہیں، بالمعروف کہہ کر یہ بتا دیا کہ اس اچھے کام کے اندر بھی تمہیں فضول خرچی نہیں کرنا ہے۔ تمہارے سماج میں اگر 150 اور 200 روپے کی ساڑی عام طور پہ عورتیں پہنتی ہیں تو تم 1000 کا سوٹ نہیں دو گے، وہی 150 اور 200 کی ساڑی اس عورت کو پہناؤ گے، اس میں فضول خرچی نہیں کر سکتے ہو۔ اور لوگوں، لڑکا میرا ہے، وہ میرے بچے کی ماں ہے، آج ہم نے طلاق دے دی ہے، وہ بچہ میرے پاس آنا ہے، اس کی ماں الگ ہوگی، وہ بچہ تو میرا مانا جائے گا، لیکن ہم چاہیں کہ اس بچے کی پرورش میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر دیں اور اس کی ماں کو بجائے دال چاول کے بریانی کھلائیں، مرغ مسلم کھلائیں۔ قرآن کہتا ہے یہ فضول خرچی ہے، تمہیں اپنے سماج کے طور طریقے پر چلنا ہوگا، تمہیں اپنے معاشرے کے، سماج کے راستے پہ چلنا ہوگا، دستور کے مطابق بات جو کھانے پینے کا چلن ہے وہی کھلانا اور وہی پہنانا ہوگا، تو حد سے آگے اس معاملے میں نہیں بڑھ سکتے ہو۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجیے اللہ رب العالمین نے ایک قانون، ایک نیم بنا دیا کہ ادھر بھی فضول خرچی تم نہیں کر سکتے۔ میں وید اور رامائن اور منتروں کی طرف اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ وہ سب آپ سن چکے ہیں، تاریخی تقریر، اتہاسک تقریریں ہو چکی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے آج، اور آج کی طرح قرآن کی آیتیں تو شاید میں کسی جلسے میں پڑھی نہیں، صرف قرآن کی آیتیں بھی لے کے چل رہا ہوں، ابھی دیکھتے جائیے۔ کعب ابن مالک نے سب خرچ کرنا چاہا، وہاں روک دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دستور کے مطابق عورت کو کپڑا اور کھانا دینے کا حکم دیا، انہیں بھی فضول خرچی سے روکا۔ آئیے ایک واقعہ اور اس کے بعد ہم دوسری طرف آتے ہیں۔ ایک واقعہ اور، حضرت سعد ابن ابی وقاص بیمار ہو گئے، بخاری اٹھائیے، حضرت سعد ابن ابی وقاص بیمار ہوئے، اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ حضرت سعد کی طبیعت خراب ہو گئی، اللہ کے رسول ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے۔ اس واقعے سے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اللہ کے نبی جب ان کی عیادت کے لیے گئے تو حضرت سعد نے حضرت محمد رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے، جملے دیکھیے، اے اللہ کے رسول میری بات کو ذرا غور سے سننا، اب مجھے کئی کئی بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں، نہیں لگتا کہ میں اس بیماری میں بچوں گا، خیر موت و زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو آیا ہے اس کو ایک دن جانا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ساتھ تم جو کچھ بھی بول رہے ہو اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے، جو آیا ہے اس کو جانا ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ اس بیماری میں مجھے بچنے کی امید کم ہے، تو امیدیں دنیا لگاتی ہے، شفا